إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد موجودہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، یعنی اسلامی تعلیمات میں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر پورے دین کی بنیاد ہے۔
ان میں سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد سمجھ لیں کہ اسلام کا ایک پلر جو ہے وہ آپ نے قائم کر لیا۔ اب اگر اس کلمے کے مطابق آپ کی زندگی ہے تو ایک ستون بڑا مضبوط ہے۔ یہ کلمہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے اس کلمہ کو اسی لیے نہیں پڑھا تھا کہ اس کے پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے پورے کرنا بہت مشکل کام ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تیسرے نمبر پر روزے ہیں، جو ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں۔ یہ 3 جو بنیادی احکام ہیں یہ ہر امیر اور غریب سب کے لیے ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنا غریب کے لیے بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نماز بھی اسی طرح روزہ بھی۔ لیکن 2 احکام ایسے ہیں، 2 ستون ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف مالداروں کے لیے رکھے۔ ان میں ایک زکوٰۃ کی ادائیگی ہے کہ آپ کا جتنا مال ہے اس پر 1 سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد اگر وہ نصاب کو مال پہنچ چکا ہے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ مالداروں پر ہے، کیونکہ مال ہوگا، صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر صاحب نصاب ہی نہیں تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ اور 5ویں نمبر پر حج ہے، حج بیت اللہ۔ یہ 5 چیزیں مسلمانوں کے اہم ترین شعار ہیں اور عبادات ہیں، اور ہر ایک کے بارے مسلمان کو اتنی معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ان عبادات کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ رمضان کے بارے بھی آپ سن چکے ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور نماز کے حوالے سے بھی۔ تو چونکہ یہ ایام حج کے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں، کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی اس وقت حج کے لیے جا رہے ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے یہ سعادت عطا فرمائے کہ میں بھی ایک دن اللہ کے گھر جاؤں، وہاں اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگاؤں، طواف کروں، صفا مروہ کی سعی کروں، زمزم کا پانی پیوں، اور پھر حج کے جو ارکان منا میں ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہے، وہ ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عبادت اور یہ سعادت بھی نصیب فرما دے، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، آپ صرف عبادت کا جذبہ رکھو، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو لے جانے والا ہے۔ آپ نیت کر لو کہ اللہ میری نیت یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ مجھے یہ سعادت مل جائے، ایک نہ ایک دن اللہ یہ آپ کی خواہش بھی پوری کر دے گا۔ یہ حج جو ہے کب سے شروع ہوا؟ جب ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ تعمیر کر لیا اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج ایک پوری سورت حج کے نام پر نازل فرمائی ہے،
جس سے حج کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وہ جملے جو انہوں نے اس وقت ادا کیے وہ بھی ذکر فرمائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا لیا، بنانے کے بعد کہنے لگے اے اللہ، یہاں کون آئے گا جنگل اور بیابان میں، صحرا میں؟ اللہ نے فرمایا پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، اور چڑھنے کے بعد جو ہے لوگوں میں اعلان کرو، اے لوگو، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس کا حج کرنے کے لیے تم لوگ آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس دوران کوئی اسپیکر نہیں، کوئی دور بات پہنچانے والے ذرائع نہیں۔ اللہ نے کہا وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے میرے نبی آپ کا جو ہے کام ہے اذان دے دینا، لوگوں کو جو ہے مطلع کر دینا، یہ بات تمام لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ تم ایک مرتبہ آواز دے دو، لوگ ہر کونے سے دنیا کے یہاں تشریف لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں اس کا ذکر یوں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے میرے خلیل پیغمبر، آپ صرف اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں حج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یاتوک رجالا، آپ دیکھیے گا وہ وقت آئے گا کہ لوگ پیدل چل کر بھی یہاں آئیں گے، ورکبانا، اور سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ شروع میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پیدل آیا کرتے تھے، پیدل۔ جو قرب و جوار کے لوگ تھے، بیچاروں کے پاس اونٹ کم ہیں، سواریاں کم ہیں، گھوڑے کم ہیں، تو پیدل ہی چل پڑتے، اللہ کے گھر جانا ہے جی، اللہ انہیں پہنچاتا اور حج کا سعادت دیتا۔ پھر کچھ جن کے پاس سواریاں تھیں، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، یہ سواریاں تھیں، کچھ ان پر بھی آیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ ضَامِرٍ، ہر کمزور اونٹوں پر بھی سوار ہو کر آئیں گے، مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر جگہ سے۔ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا، ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان کیا، لوگ جوک در جوک آئے، اور حج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ کا دور آیا، حج وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج کے دوران بھی اپنی مرضی کے مطابق حج کو بنا لیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا، جب انسان عبادت کو اپنی یا اپنے کسی بڑے کی مرضی کے مطابق بنا لیتا ہے تو وہ عبادت نہیں رہتی، وہ رسم بن جاتی ہے، وہ صرف نام کی عبادت رہ جاتی ہے، عبادت کی روح اس سے ختم ہو جاتی۔ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ مشرکین جو ہے یہ تلبیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ کیا تلبیہ پڑھتے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہاں تک ان کے یہ جملے بالکل صحیح اور اللہ کی مرضی کے مطابق۔ آگے ان کا ایک جملہ ہوتا تھا الا شریکا تملکہ وما ملک،
اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک تیرا بن گیا جس کو تو نے اپنا شریک بنا لیا۔ یہ جملے ان کے غلط تھے کہ تو نے اپنا خود ہی شریک بنا لیا۔ ان کا مقصود یہ تھا یہ ہمارے جو بت ہیں نا جو ہم نے 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں یہ بھی معبود ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ جملہ گھڑ لیا الا شریکن تملکہ وما ملک، وہ تیرا شریک بن سکتا ہے جس کو تو بنا لے اور وہ اختیارات کا مالک بن جاتا ہے۔ محبوب کبریا نے جب ان کا تلبیہ سنا، پہلے جملے جو صحیح تھے جو انہوں نے ادا کیے وہاں فوراً فرمایا قدن قدن قدن۔ اے مشرکین مکہ یہ پہلے جملے درست ہیں، انہی پر رک جاؤ، آگے یہ الا شریکن والا جملہ نہ کہو۔ جو اس وقت کے مشرکین نے جملہ بیچ میں اضافہ کر دیا، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آج ہمارے اندر بھی یہ غلطی موجود۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، مگر جس کو اللہ نے اپنا شریک بنا لیا، پیرانے پیر کو بنا لیا، فلاں کو بنا لیا، فلاں کو بنا لیا، اسی چیز کو تو ہمارے محبوب مٹانے کے لیے آئے تھے، ہم نے اسی کو اپنے دین کا حصہ بنا لیا۔ ان کے اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے وہ، لیکن اللہ کے شریک بناتے تھے۔ آج ہم بھی وہی اسی راہ پہ چلتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں بہنوں، یہ عقیدہ اس طرح کا رکھنا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اور اس کو مٹانے کے لیے ہمارے نبی آئے تھے۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو ایسے عقیدے کو چھوڑیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں اور بھی ان کی باتیں ذکر کی۔ انہوں نے اپنا ایک طریقہ یہ بھی بنا لیا تھا، جب وہ حج کرنے کے لیے جاتے تو وہ مزدلفہ، یہ عرفات اور منا کے درمیان میں جگہ ہے، جو حاجی جاتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ جب عرفات انسان جاتا ہے تو مزدلفہ کو کراس کر کے آگے جاتا ہے، تو وہ مزدلفہ پر ہی جو ہے نا قیام کر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم سردار ہیں، ہمس ہیں، ہم سردار ہیں، ہم وڈیرے ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم یہاں رکیں گے، آگے عرفات کے میدان میں غریب لوگ جائیں، جو ہمارے علاوہ جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں وہ جائیں، ہم وہاں عرفات کے میدان میں نہیں جائیں گے۔ اب عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اے مشرکین مکہ اپنی مرضی میرے دین میں داخل نہ کرو، اگر اس دین پر عمل پیرا ہونا ہے تو جہاں سے لوگ ہو کر واپس آتے ہیں وہاں سے تم بھی واپس ہو کر آیا کرو۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میرا اونٹ گم ہو گیا، میں وہ اونٹ تلاش کرتے کرتے جو ہے نا حج کا موسم تھا تو میں جو ہے عرفات کے میدان میں پہنچ گیا، تو دیکھا تو اللہ کے محبوب پیغمبر اور آپ کے صحابہ عرفات کے میدان کے اندر موجود ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ بھی تو قریش کے لوگوں میں سے ہیں، اور قریشی لوگ جو ہے وہ تو مزدلفہ سے آگے جاتے ہی نہیں، اور یہ قریشی ہونے کے باوجود یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ ہمس کے اندر ان کا شمار نہیں۔ اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے اس دوران جو خطبہ سنا، آپ نے فرمایا حج ہوتا ہی مکمل اس وقت ہے جب بندہ عرفات کے میدان میں جا کے ٹھہرتا ہے۔ اگر سارے ارکان حج کے ادا کر لے اور عرفات کے میدان میں نہ جائے، اللہ اس حج کو حج ہی نہیں مانتا۔ کہہ رہے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ نبی اللہ کا دین لے کر آیا ہے، چاہے قریشی ہے پھر بھی وہاں جا رہا ہے۔ تو اس لیے حج کا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہی اللہ کو پسند ہے، اسی کے مطابق جو ہے عبادت قبول ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو حج کرنے نہیں دیتے تھے، عمرہ کرنے نہیں دیتے تھے، سن 6 ہجری میں اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو لے کر آئے۔ اللہ نے آپ کو خواب دکھلایا کہ ایک دن ایسا آئے گا، آپ وہاں جاؤ گے، وہاں جا کر جو ہے طواف کرو گے، عمرہ کرو گے، سر منڈواؤ گے، بال کٹواؤ گے۔ آپ اس کی خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے صحابہ کو لے کے نکلے، اور جب حدیبیہ مقام پر پہنچے تو آگے سے مشرکین نے یہ افواہ اڑا دی کہ یہاں مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اجازت طلب کی، انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کے قاصد آئے اور آ کر پھر انہوں نے معاہدے کیے، ایک آیا ناکام ہو گیا، دوسرا آیا ناکام ہو گیا، آخر میں سہیل آیا، اور پھر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ معاہدہ لکھا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ کو جو ہے نا عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی، لیکن 3 دن تک آپ مکہ میں رہ سکیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر اس معاہدے کے مطابق واپس چلے گئے۔ اگلے سال پھر آپ نے عمرہ کیا، اس کو عمرہ قضا کہا جاتا ہے۔ لیکن مشرکین کی چونکہ حکومت تھی، حج کا کوئی تصور نہیں تھا، اجازت نہیں تھی مسلمانوں کے لیے۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا، 9 ہجری کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے سب سے پہلا حج جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کروایا، خود نہیں کیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ آپ اس سے جناب ابو بکر کی فضیلت بھی جان سکتے ہیں۔ دیکھیں، تمام صحابہ کے اندر اگر اللہ کے پیغمبر کو حج کی عمارت کے لیے بھی نظر آئے تو جناب ابو بکر نظر آئے۔ ساری سیرت کی کتابوں کے اندر اور ساری احادیث کے اندر ابو بکر کا ذکر موجود۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں، وہاں جا کر پہنچتے ہیں، پیچھے سے اللہ کے پیغمبر نے علی المرتضیٰ کو بھیج دیا، جاؤ یہ آیات مبارکہ لے کر جاؤ، مشرکین سے کیے گئے سارے کے سارے معاہدے آج کے بعد ختم، اور مشرکین جو برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے آج کے بعد ان کو یہاں طواف کرنے کی اجازت نہیں، طواف کرنے کی اجازت نہیں برہنہ ہو کر۔ انہوں نے اس کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا تھا کہ ننگے ہو کر طواف کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب علی المرتضیٰ وہاں آئے تو جناب ابو بکر کا پہلا سوال تھا، امیر ام متبع؟ اے علی، مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دو کہ اللہ کے نبی نے تمہیں امیر بنا کر بھیجا ہے یا میرے ماتحت تابع بنا کر بھیجا ہے؟ میرے ماتحت کام کرو گے یا امیر بنایا ہے؟ اگر امیر بنایا ہے تو میں ابھی عمارت سے ہٹ جاتا ہوں، آپ امیر بن جائیں، اور اگر میرا متبع بنایا ہے تو ٹھیک ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے احکامات دیے ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ۔ فرمایا نہیں، متبع، مجھے جو ہے نا امیر بنا کر اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا، مجھے آپ کے تابع بھیجا ہے، صرف یہ احکامات دے کر بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا۔ تو اس حج میں علی المرتضیٰ بھی شامل۔ علی المرتضیٰ نے اللہ کے پیغمبر کے دور کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امیری کے اندر حج ادا کیا، اور حج کا خطبہ جناب ابو بکر نے دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، 9 کو یہ حج ہو گیا، 10 کو اللہ کے پیغمبر خود نکلے، اور آپ نے جو ہے صحابہ میں اعلان کر دیا، بھائی جس نے جانا ہے میرے ساتھ آ جائے۔ اور اللہ کے نبی کا اعلان ہو پھر کوئی پیچھے رہ جائے؟ ہر ایک نے کوشش کی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع اللہ کے نبی لے کر آئے، اور ایک ایک چیز صحابہ کے سامنے کھول کر بتائی، اور ساتھ ساتھ یہ فرما دیا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو،
جس طرح کے طریقے میں بتاؤں گا حج اس کے مطابق کرنا، اور مجھے معلوم نہیں کہ اس حج کے بعد دوبارہ میں حج کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، مجھے معلوم نہیں۔ اشارہ اس طرف تھا شاید اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس لے جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر وہ حج کیا اور حج کے سارے طریقے بتا دیے کہ حج کس طرح کرنا ہے، حج کی اقسام کتنی ہیں۔ اس وقت بھی جو حاجی جاتے ہیں وہ 3 طرح کا حج کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے اسلام میں۔ ایک ہے حج افراد۔ افراد کا لغوی معنی ہوتا ہے اکیلا، صرف حج کی نیت سے انسان جائے، احرام باندھے، اور پھر اس کے بعد حج کرنے کے بعد احرام کھول دے۔ یہ جب نیت کرے گا تو زبان سے کیا نیت کرے گا؟ اللہم لبیک بحج، اے اللہ میں حج کے لیے تیری راہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تیرے پاس حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ جب مکہ جائے گا نا یہ حج افراد کرنے والا، تو مکہ جانے کے بعد یہ صرف طواف کرے گا، طواف بیت اللہ کا، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی اس پر لازم نہیں ہے، نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ آیا ہی حج کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد یہ احرام کی حالت میں رہے گا جب تک حج پورا نہ ہو جائے۔ اس میں کافی مشکلات ہیں۔ اور دوسری حج کی قسم ہے قران۔ قران کا مطلب ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرنا، اور ایسی نیت کرنے والا یہ نیت کرتے وقت یہ الفاظ ادا کرے گا، اللہم لبیک بعمرۃ وحج، اے اللہ میں تیرے حضور آ رہا ہوں، میں نے جو ہے وہ عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے۔ یہ نیت لازمی ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، کبھی انسان بھول بھی جائے تو دوسرا یاد دلا سکتا ہے، بھائی آپ نے تو نیت اس کی تھی اور ابھی یہ رکن دوسرا ادا کر رہے ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو ہے نا وہ حج قران کیا تھا۔ آپ نے جو زندگی میں کیا وہ حج قران کیا، عمرہ اور حج دونوں کا، اور آپ جو ہے وہاں سے قربانی ساتھ لے کر آئے۔ علی المرتضیٰ آپ کے لیے قربانیاں یمن سے لے کے آئے۔ حج قران والے کے لیے لازم ہے کہ قربانی اس کے ساتھ ہو، اور یہ بھی وہاں جب جائے گا تو عمرہ کرے گا، طواف کرے گا، پھر سعی کرے گا، سعی کرنے کے بعد بال منڈوائے گا، پھر احرام کھولے گا نہیں، احرام اسی وقت کھولے گا جب پورا حج مکمل ہو جائے۔ یہ بھی بہت مشکل حج ہے کیونکہ احرام کی پابندیاں بڑی سخت ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ حج کیا تھا۔ اور تیسرا حج ہے حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، یعنی پہلے انسان عمرے کا احرام باندھے، نیت یہ ہو کہ حج بھی کرنا ہے، تو نیت میں عمرے کے الفاظ کہے گا، اللہم لبیک بعمرۃ، اے اللہ میں عمرہ کرنے کی نیت سے احرام باندھ رہا۔ اور جب وہاں جائے گا جاتے ہی سب سے پہلا کام بیت اللہ کا طواف، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بال منڈوا دے گا، پھر بال منڈوانے کے بعد یہ اپنا احرام کھول دے گا، اور اس کے بعد اگر بیوی ساتھ ہے تو بیوی سے بھی مل سکتا ہے، اگر دوستوں سے ملنا ہے ان کے پاس بھی جا سکتا ہے، اگر بیچ میں کوئی کاروبار کرنا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ یہ نیت کرے گا، اللہم لبیک بحج، پھر اس وقت یہ حج کی نیت کر کے حج ادا کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو قران حج کیا، لیکن صحابہ کو یہ تعلیم دی، اگر مجھے ابھی جو پتہ چلا ہے نا پہلے پتہ چل جاتا تو میں بھی حج تمتع کرتا، اس کے اندر آسانی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور علماء کہتے ہیں
کہ سب سے افضل حج جو ہوتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ زیادہ تر پاکستان کے لوگ جو ہے وہ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں عمرہ کے بعد سہولت ہو جاتی۔ اب آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے تو سب سے پہلی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی نیت صاف کریں کہ میں نے حج اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کوئی اور مقصود نہیں۔ اتنی دور آپ جا رہے ہیں، اتنا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر ریاکاری ہو گئی تو حج کا ثواب سارا ضائع ہو گیا۔ حج کا ثواب بہت ہے، تو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ دوسرے نمبر پر جو لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے وہ پہلے ادا کریں، اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہیں، یہ حق پہلے ہے۔ اگر یہ ادا کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن یہ معاف نہیں کرے گا۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے شہید کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن قرض معاف نہیں کرتا۔ پھر گھر والوں کو بھی اتنا کم از کم خرچہ دے کر جائیں کہ وہ آپ کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ضروریات مہیا کر کے جائیں۔ اپنے ساتھ بھی اتنا پیسہ لے کر جائیں کہ وہاں آپ کی تمام ضروریات اس سے پوری ہو جائیں۔ وہاں یہ نہ ہو کہ وہاں آپ کے پاس پیسہ نہیں اور لوگوں سے وہاں بھیک مانگتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یمن کے اندر سے لوگ آتے، وہاں نکلتے وقت ساتھ پیسے نہ لاتے، خرچہ پانی نہ لاتے، اور جب مکہ آتے تو پیسے نہ ہوتے، پھر لوگوں سے کہتے بھائی مجھے دے دو، مجھے پیسے دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کر نکلا کرو، خرچہ لے کر نکلا کرو، اتنا خرچہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ وہاں آپ کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ تو یہ لے کر جانا بھی مسنون طریقہ ہے۔ پھر آپ اپنا احرام جو ہے وہ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ چاہیں، لیکن نیت آپ کریں جہاز میں بیٹھنے کے کم از کم آدھے گھنٹے کے بعد، اس لیے کہ بسا اوقات جہاز لیٹ ہو جاتا ہے، بسا اوقات جو ہے وہ کوئی خرابی آ جاتی ہے۔ آپ احرام کی پابندیوں میں اسی وقت آ جائیں گے جب آپ نیت کریں گے، پہلے کوئی پابندی میں نہیں ہوں گے۔ احرام سے پہلے آپ غسل کریں، خوشبو لگائیں اور پھر احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کے بعد جو ہے وہ آپ احرام کی پابندیوں میں نہیں آئیں گے۔ پابندی اس وقت شروع ہوگی جب آپ زبان سے یہ جملہ ادا کریں گے اللہم لبیک بعمرۃ، او یا کہیں گے اللہم لبیک بحج۔ اس کے بعد آپ جو ہے اپنی نیت کریں۔ ویسے بھی میقات پر بتا دیا جاتا ہے، میقات آ رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ آپ احرام جو ہے وہ باندھ لیں یا نیت کر لیں۔ اگر احرام نہیں باندھا تو احرام باندھ لیں، نیت کر لیں۔ اور اس کے بعد جب وہاں پہنچیں اپنے ہوٹل کے اندر آرام کریں، سکون کریں، کوئی جلد بازی مت کریں، تھکاوٹ اپنی دور کریں، نہا کر دھو کر احرام کی پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ فریش ہو کر جو ہے پھر آپ بیت اللہ آئیں، اور جس دروازے سے بھی آپ داخل ہونا چاہیں داخل ہو جائیں۔ اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھ کر آپ جو ہے اپنا اندر داخل ہو جائیں۔ جس دروازے سے بھی آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، جاتے جاتے آخر میں جا کے جو ہے بیت اللہ ہی آئے گا۔ جس دروازے سے بھی داخل ہوں گے، اور بیت اللہ کو دیکھ کر بھی بعض صحابہ سے دعا منقول ہے اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و محابتا، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ وہاں جانے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ آپ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، حجر اسود کے سامنے۔ اگر اس کو چومنے کا موقع ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بوسہ لیں۔ اگر بوسہ لینے کا موقع نہیں ملتا، کوئی چھڑی وغیرہ، لیکن آج کل جانے نہیں دیتے،
اور کچھ نہیں تو بیت اللہ کے سامنے آ کر صرف اشارہ کرنا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ جو ہے وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگانا شروع کریں۔ لیکن پہلے طواف کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے احرام کو دائیں بغل سے نکال کر جو ہے بائیں کندھے پر ایسے ڈالنا ہے، یعنی دایاں کندھا ننگا رکھنا ہے۔ دایاں اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں استباع، دایاں کندھا آپ نے ننگا رکھنا ہے۔ اور یہ پہلے ننگا رکھنے کی ضرورت نہیں، کچھ لوگ یہیں سے جو ہے ننگا رکھ کے جاتے ہیں، یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے۔ جب آپ طواف شروع کرنے لگیں اس وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے، مسنون طریقہ یہ، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، آسانی اس وقت آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے چکر شروع کر دینے ہیں، جو آپ کے ذہن کے اندر دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے 3 چکروں کے اندر پہلوانوں کی چال چلنی ہے، جس طرح دل کی چال۔ یہ شروع کس طرح ہوا؟ جب اللہ کے محبوب پیغمبر عمرہ قضا کرنے کے لیے آئے نا، تو اس وقت مدینہ میں بخاروں کی وبا تھی، صحابہ کمزور ہو گئے، مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ صحابہ کمزور ہیں، آ کر جو ہے نا کوئے کے آن پہاڑی پر بیٹھ گئے، کہنے لگے ہم دیکھیں گے یہ بڑے کمزور چل رہے ہوں گے، ہم مذاق اڑائیں گے ان کا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا میرے پیغمبر، دشمن کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے، اپنے صحابہ کو کہہ دو جب ادھر سے ان کے سامنے سے گزریں دلکی اور نوجوانوں والی چال چلیں، اور ان کو بتا دیں کہ مسلمان بیماریوں کے باوجود بھی دینی اعتبار سے کمزور نہیں ہوتے۔ تو یہ چال 4 چکر جو ہے وہ تیز اور 3 چکر جو ہے وہ آہستہ آہستہ، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود رکن تک۔ رکن یمانی جو ہے حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے، حجر اسود سے پہلے والے کونے سے لے کر حجر اسود تک اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو دعا سکھائی ہے وہ یاد کر لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آپ نے پڑھی ہے۔ باقی جو جگہ ہیں ان کے اندر جو آپ کو عربی زبان میں دعا یاد ہے پڑھتے رہیں۔ 7 چکر اس طرح آپ پورے کریں۔ پورے کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم پہ آئیں، مقام ابراہیم کے قرب و جوار میں، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو جس جگہ بھی جگہ مل جائے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ بہتر تو یہ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس وہاں پڑھی جائے، اور 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں۔ آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ زمزم کے کنویں پہ چلے جائیں، آج کل کولر وہاں بہت سارے رکھے ہیں، کسی بھی کولر سے آپ زمزم کا پانی پئیں، اور زمزم کا پانی پیتے وقت اللہ کے پیغمبر نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے، وہ ضرور پڑھا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں یہ زمزم کا پانی پی رہا ہوں، اے اللہ تیرا نام لے کر پی رہا ہوں، اے اللہ مجھے وسیع علم عطا فرما، میرے رزق کے اندر فراوانی کر دے، میری غربت کو دور کر دے، میری جو ہے افلاس کو ختم کر دے، اے اللہ میری روحانی اور جسمانی تمام بیماریاں میرے جسم سے نکال دے۔ یہ دعا پڑھ کر پانی پئیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے کھڑے ہو کر یہ پانی پیا ہے، بہتر ہے کھڑے ہو کر پئیں آپ۔ اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، اللہ تعالیٰ نے اس زمزم کے پانی کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، بندہ جو نیت کر کے پیتا ہے اللہ وہ نیت بھی پوری کر دیتا ہے، تو اس لیے کوئی اچھی نیت بھی کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صفا پہاڑی پر آ جائیں، پہاڑیاں تو ابھی نہیں، تھوڑی اونچی جگہ ہے،
وہاں پر آ جائیں اور وہاں پر آ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ وہاں پہاڑی پر پہلے کھڑے ہو کر اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، دعائیں مسنون پہلے پڑھیں، اس کے بعد اور دعائیں بھی یاد ہیں، بہتر ہے عربی میں دعائیں یاد کریں جو دنیا اور آخرت کی بلائیاں کی جس میں ہوں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد پھر جو ہے نا مروہ کی طرف آپ چل پڑیں، سبز بتیاں آئیں گی، سبز بتی جہاں شروع ہو وہاں سے آپ نے دوڑتے ہوئے تھوڑا سا جانا ہے، اور آگے جہاں سبز بتی ختم ہو جائے وہاں دوڑنا چھوڑ دینا ہے، پھر سمپل چال جو ہے وہ چلنی۔ جب ایک چکر آپ مروہ پہ جائیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا، وہاں مروہ سے واپس، مروہ پر بھی دعائیں مانگے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی، وہاں پر بھی خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے اللہ سے، کیونکہ وہاں پر آپ اللہ سے لینے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے اس وقت جوش مار رہی ہوتی ہے، آپ جو خلوص سے مانگیں گے اللہ ضرور عطا کرے گا۔ آپ جو ہے وہاں مروہ پہ جانے کے بعد، مروہ پہ دعائیں مانگنے کے بعد واپسی آ جائیں، پھر وہ سبز بتی جہاں آئے گی وہاں تیز دوڑیں گے، آگے جو جہاں اگلی بتی آئے گی وہاں پہ آپ سمپل چال چلیں گے۔ اس طرح یہ دوسرا چکر ہو جائے گا، 7 چکر لگائیں، 7واں چکر جو ہے مروہ پہ مکمل ہوگا، وہاں سے باہر نکلیں، اپنے بال منڈوا لیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس کو عمرہ قدوم بھی کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے عمرہ طواف بھی کہتے ہیں۔ یہ عمرہ جو ہے یہ لازم ہے کن پر؟ تمتع کرنے والوں پر اور قران کرنے والوں پر۔ حج افراد والوں پر یہ سعی لازم نہیں ہے، وہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہے تو احرام کھول دیں، اپنے تمام معاملات جیسے سمپل آپ کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن ہر نماز بیت اللہ میں پڑھنے کی لازمی کوشش کریں۔ اس لیے کچھ لوگ جاتے ہیں ہوٹل کے اندر آرام سے سو رہے ہیں، جی ہم نے عمرہ کر لیا، اب کیا ضرورت ہے؟ بھائی اتنی دور آپ گئے ہو، بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 100 نماز کے برابر 1,000,000 نماز کے برابر ثواب دیتا ہے۔ 1,00,000 نماز کے برابر۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں 1,00,000، ہم یہاں کتنی نمازیں پڑھیں تو 1,00,000 کے برابر بنیں گی؟ 1,00,000۔ تو وہاں سستی مت کریں، ہر نماز آپ کی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جو ہے اس سعادت کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور اگر آپ حج قران کی حالت میں ہیں تو آپ احرام کی حالت میں ہی رہیں گے، افراد کی حج کی نیت کی ہے تو احرام کی حالت میں ہی رہیں گے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو آپ حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہوٹل سے، آج کل تو رات ہی کو لے جاتے ہیں لیکن مسنون عمل جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد منا کی طرف نکلتے ہیں۔ آپ منا میں ظہر سے پہلے پہنچ جائیں، اس لیے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور اگلے دن فجر کی نماز، یہ نمازیں آپ نے منا کے میدان میں پڑھنی ہے، اور پڑھنی 2 رکعتیں قصر کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے قصر پڑھی، آپ کے صحابہ نے قصر پڑھی۔ یہ قصر یہ مسافر ہونے کی وجہ سے 2 رکعتیں ظہر کی نماز، مغرب 3 رہے گی، باقی 2 یہ نمازیں پڑھیں۔ نمازیں پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ اب یہ 9 ذی الحجہ ہے اور حاجیوں کے لیے سب سے اہم دن جو ہے یہ ہوتا ہے۔ آپ عرفات کے میدان میں ظہر سے پہلے تک پہنچ جائیں، لیکن عرفات کے میدان کے اندر جو ہے یہ زوال کے بعد اللہ کے نبی داخل ہوئے تھے، زوال کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد۔ آج کل چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، پہلے بھی جانے کی اجازت ہوتی ہے، پہلے بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں،
لیکن یہ بات یاد رکھیں، مسجد نمرہ کے اندر حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ مسجد نمرہ جو ہے یہ عرفات کے میدان میں پوری نہیں، آدھی عرفات کے میدان میں ہے اور آدھی جو ہے یہ مزدلفہ کے حصے کے اندر آتی ہے۔ اس لیے مسجد نمرہ کے اندر پورا دن آپ نے نہیں گزارنا۔ اگر وہاں آپ اندر بھی چلے گئے تو آپ کو باہر نکل کر یا تو اس حصے میں آنا چاہیے جو عرفات کی میدان کے اندر حصہ ہے، یا آپ کو باہر نکل کر اس میں عرفات کے میدان میں آنا چاہیے، وگرنہ آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے حج نام ہی عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا ہے۔ اب عرفات کے میدان میں جہاں جگہ ملی ہے آپ کو، جہاں آپ کا خیمہ ملا ہے، اگر امام کے ساتھ جو ہے آپ ہیں تو وہ خطبہ دے گا، پھر اس کے بعد ظہر اور عصر کی دو دو رکعت اکٹھی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ یہ نمازیں پڑھنے کے بعد آپ نے خوب دعائیں مانگنی ہے۔ یہ سب سے زیادہ اہم دن ہے دعائیں مانگنے کا۔ آپ کا حاجی جو بھی جا رہا ہے اس کو کہیں عرفات کے میدان کے اندر آپ نے ایک لمحہ بھی دعا سے خالی نہیں چھوڑنا۔ دنیا کی، آخرت کی، ملک کے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اللہ بطور خاص متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس دوران سب سے اہم دعا جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کے نبی نے کثرت سے جو ہے یہ دعا پڑھی ہے۔ یہ دعا پڑھیں کثرت سے، اور بھی دعائیں مانگے، اپنی زبان میں مانگے، اللہ ہر زبان جو ہے وہ جانتا ہے، اور شام تک دعائیں مانگتے رہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ سورج غروب ہونے کے بعد نماز یہاں نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنی۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، اللہ کے نبی نے سورج غروب ہونے تک یہاں خطبے دیے، عبادات کی، دعائیں مانگی، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ نکل پڑے۔ پھر کیا ہے، غروب ہونے کے بعد مزدلفہ چاہے آپ آدھی رات کو پہنچیں، مغرب اور عشاء وہاں اکٹھی پڑھنی ہے آپ نے۔ مغرب اور عشاء مزدلفہ کے میں، مزدلفہ جو ہے بیچ میں ہے، یہ عرفات اور مینا کے درمیان میں، مینا سے زیادہ قریب ہے۔ تو وہاں پر جو ہے یہ وہاں عبادات کریں، رات کو جو ہے بلکہ نماز پڑھیں، نماز کے بعد آرام سے سو جائیں سنت کے مطابق۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں۔ جو کمزور لوگ ہیں وہ رات کو ہی جو ہے مینا میں آ سکتے ہیں، لیکن جو صحیح چاق و چوبند ہیں، مسنون طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام جو وہاں آج مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، دنیا کی، آخرت کی خوب بلائیاں مانگیں، اور اس کے بعد آپ مینا کے میدان میں آ جائیں۔ آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے، کنکر مارنے ہیں بڑے جمرہ کو، جمرہ کبریٰ کو، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے قربانی کرنی ہے۔ کسی کو اگر پیسے دیے ہیں تو وہ قربانی کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ نے تیسرے نمبر پر جو ہے اپنے بال منڈوانے ہیں، اور چوتھے نمبر پر آپ نے جا کر بیت اللہ کی طواف کرنا ہے۔ اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ حج کا بڑا اہم حصہ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر اس دن نہیں کر سکے تو اگلے دن لازمی کرنا ہے، یہ قرض ہوگا۔ تو یہ 4 کام 10 تاریخ کو کرنے ہیں آپ نے۔ 2 کام کرنے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ مینا میں آ جانا ہے، اور مینا کے اندر آپ نے تینوں جمرات کو کنکر مارنے ہیں ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ساتھ ساتھ کنکر مارنے ہیں۔ پہلے دن جو ہے کنکر مارنے کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک ہے، لیکن اگر لوگ زیادہ ہیں تو بعد میں بھی مار سکتے ہیں، اور باقی دنوں کے اندر زوال کے بعد سے شام تک کا وقت ہے۔ 3 دن مارنے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی 2 دن کنکر مارنے کے بعد واپس آنا چاہے اور نمازیں مینا کے اندر ہی پڑھیں، 2 دن کے بعد بھی اگر کوئی واپس آنا چاہے مکہ میں تو آ سکتا ہے۔ اللہ نے اس بارے سختی نہیں رکھی، فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، جو جلدی آ جائے۔ لیکن اگر آپ جو ہے مغرب تک جو ہے وہاں ہیں تو پھر اس کے بعد تیسرا دن پورا کر کے آنا ہوگا۔ اب آپ کا یہ حج مکمل ہو گیا۔ اب آپ اپنی نمازیں بیت اللہ میں پڑھیں گے، اپنے جو دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہیں وہ کرتے رہیں گے،
آخری کام جب آپ روانہ ہونے لگے بیت اللہ سے کے پاس سے، مسجد حرام سے، تو طواف وداع ہوتا ہے، وہ لازمی ہے، صرف حائضہ عورت کو وہ معاف ہے، باقی تمام لوگوں کو وہ طواف کرنا لازم ہے، وہ طواف کریں اور اس کے بعد اپنے گھر کو آ سکتے ہیں۔ یہ حج ہے جو اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا، اس کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ فوائد سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ موقع ملا تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پوری حج کی وہ ترتیب جو احادیث نبویہ کے اندر موجود ہے، پورا خلاصہ آپ کے سامنے من و عن پیش کر دیا۔ انشاءاللہ اس طرح آپ کا حج صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ ہمارے حاجی بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سفر جانے کا بھی آسان فرمائے، عبادت بھی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، اور ان کی دعائیں بھی جو ہمارے بارے کریں یا اپنے بارے کریں، اللہ ساری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتھیو، حج کے حوالے سے جس رہنمائی کی ضرورت آپ کو ہو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، آپ مجھ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں الحمدللہ ایک کتاب بھی ترتیب دی ہے میں نے، حج کے مسائل، اگر کسی کو چاہیے تو وہ بھی بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو فری مہیا کر دیں گے اللہ کے فضل سے، اور وہاں سنت کے مطابق حج ادا کریں۔ اپنے عزیز و اقارب سے خاص طور پر یہ کہیے گا کہ پاکستان کے حالات کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما دے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی محفوظ فرمائے، اور ہمارے اس دین کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ کچھ اعلانات ہیں۔ درس قرآن انشاءاللہ بروز پیر بعد نماز مغرب ہوگا۔ مورخہ 29 مئی فضیلت الشیخ عبدالحق ندیم صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ بہت ممتاز طالب دین ہے ماشاءاللہ، میرے بڑے شیوخ میں سے ہیں، تو آپ ضرور اس پروگرام میں شریک ہونا۔ شیخ عبدالحق ندیم صاحب یہ ماشاءاللہ مہد بدی کے مدیر صاحب بھی ہیں، اور کافی عرصے سے جو ہے احادیث پڑھا رہے ہیں، بڑے اچھے مقرر ہیں، ضرور ان کے پروگرام میں شریک ہونا۔ اس کے علاوہ آپ سے کوئی خصوصی درخواست بھی ہے کہ مسجد کے اخراجات جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یوٹیلیٹی بل، بجلی گیس کے بل، رمضان المبارک میں جو زیادہ بجلی خرچ ہوئی کافی ہوئے ہیں، تو آپ بھائیوں سے اس حوالے سے خصوصی درخواست ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ دینی راستے میں آپ جو خرچ کریں گے یقین مانیے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا چڑھا کر اجر دیا جائے گا۔ تو محترم عبدالعزیز بھائی سے ملیں، اگر کوئی اکیلا ہی بھائی بجلی کا بل ادا کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، گیس کا بل، اور اگر نہیں تو پھر جو حسب توفیق ہو سکے ضرور تعاون کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کے مال میں، اولاد میں، عمر میں، کاروبار میں، تمام معاملات میں برکتیں ہی برکتیں فرمائے۔ اس مسجد کے جو معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی تمام بلائیاں بھی نصیب فرمائے، آخرت کی بلائیاں بھی نصیب فرمائے۔ کوئی بھائی خالی نہ جائے، کوئی بہن خالی نہ جائے، ضرور تعاون کریں، اللہ تعالیٰ سب کا دیا ہوا قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ ترجمۃ القرآن کی کلاس انشاءاللہ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب ہوگی۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ قرآن سے سچی محبت کرتے ہوئے
اسے ترتیل سے پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ کے پیغمبر کو وہ صحابہ بہت پیارے لگتے تھے جو بڑی پیاری آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اگر پیاری آواز سے تلاوت کریں گے تو اللہ کے پیغمبر کے ہاں بھی ہمارا بڑا مقام ہو جائے گا۔ تو اس کلاس میں ضرور شریک ہوں۔ تجوید القرآن کی کلاس جو ہے یہ بھی اس میں بھی شریک ہوں۔ ترجمۃ القرآن کی کلاس میں یہ انشاءاللہ بروز بدھ نماز مغرب ہوگی، اس میں بھی آپ شریک ہوں۔ اور اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کے لیے اپنے لیے بھی خوب دعائیں مانگیں اور اپنے